ہر لمحے بتایا نبی نے کہ مقام زہرا سلام اللہ علیہا کیا ہے. اسی لیے تمام علماء، مسیرت رہی علماء کی، ایام فاطمیہ برپا کرتے تھے. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی مرتبہ برپا کرتے. انشاءاللہ کل موقع ملا تو میں کل یہ بھی ذکر کروں گا. یہ بعض لوگ جو بیوقوفانہ بات کرتے ہیں جی بس ایک دفعہ سال مجلس ہو گئے نا کافی ہے. یہ بھی 13، 14، 15 پھر 3 جماعت ثانی ہمارا نجف ہے ماشاءاللہ 8 ربیع الثانی کو بھی شہادت کا دن منایا جاتا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ کل انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا. لیکن صرف اتنا ذہن میں رکھیے، سیرت نبی یہ ہے، سنت نبی یہ ہے، طریقہ نبی یہ ہے، سلیقہ نبی یہ ہے کہ پوری نبی کی زندگی جڑی ہوئی ہے ذکر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. مسلسل ذکر ہو رہا ہے. میں اور آپ بھی اس ذکر کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. اسی لیے نبی نے جہاں عظمت بیان کی ہے سیدہ کی، وہیں مصائب بھی جہاں موقع ملا ہے نبی کو، نبی نے بیان کی ہے. روایات جو ہے عجیب و غریب ہیں. میں قبل اس کے کہ وہ روایت پڑھوں جو پڑھنے لگاؤں آپ کے سامنے کہ نبی نے کیسے مظلومیت بیان کی اپنی عزیز بیٹی زہرا سلام اللہ علیہا کی، کس طریقے سے لوگوں کو بتایا کہ زہرا جو ہے کتنی مظلومہ ہے، اس کا درد کتنا میرے دل میں موجود ہے. ایک روایت اور سنیے، اور یہ روایت بھی اس لیے سنا رہا ہوں کہ جو لوگ جاتے ہیں زیارات پر، نجف اشرف جب جاتے تو وہاں پہ مسجد سہلہ کی بھی زیارت سب کو نصیب ہوتی ہے. مسجد سہلہ میں آپ جاتے تو بتایا تھا سب سے پہلا مقام جہاں پہ آپ نے جانا ہے وہ کون سا ہے؟ مقام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ آپ لوگوں کی آواز نہیں لگ رہی ہے مجھے جو آپ لوگوں نے درود پڑھا، بھی ذرا آواز بلند پڑھ کے دکھائیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک تو آپ لوگ ماشاءاللہ ستونوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھتے مجھے نظر بھی نہیں آتے، تو خطیب کو بھی تھوڑا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ پبلک ٹھیک ٹھاک ہے. ایک دفعہ پھر سے مل کے آواز بلند درود پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس مقام کی داستان کیا ہے؟ بہار میں علامہ مجلسی نے ذکر کیا ہے، شیخ خضر شلال نے اپنی کتاب ابواب الجنان میں ذکر کیا ہے، زیارات کی جو معتبر کتابیں سب نے تقریباً اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا امام کے اصحاب میں جس کا نام ہے بشار مکاری. یہ اونٹ وغیرہ کرایہ پر دیتا جس کو بشار مکاری کہتے تھے. ایک دن پہنچا مولا کی زیارت کو، چھٹے امام کی زیارت کو، تو دیکھا مولا کے سامنے ماشاءاللہ بہترین ایک کھجوروں کا طبق رکھا ہوا ہے، ایک برتن رکھا ہوا ہے بڑا سا، اس میں کھجور پڑے ہوئے، بہترین کھجور، جنت کے کھجور تھے، نہ جانے کہاں کے تھے. مولا تناول فرما رہے ہیں. لیکن بشار کے چہرے کی رنگت تبدیل تھی، رو رہا تھا، رنگ پھیکا پڑا ہوا تھا، حالت بری تھی. پہنچا مولا کی خدمت میں. مولا نے کہا بشار تم یہ کھجور کھاؤ. کہا کہ مولا میں جو دیکھ کر آ رہا ہوں مجھ سے یہ کھجور نہیں کھائے جائیں گے، آپ مجھے معاف کیجیے. امام معصوم ہے. کہا کہ بشار میں مفترض الطاعہ ہوں، میری اطاعت تم پر واجب ہے، میں تمہیں اپنے حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ کھجور کھاؤ. تب امام نے حکم دے دیا. اب کیسی کیفیت ہے، کیا حال ہے، سب چھوڑ دو، امام کے حکم کے آگے سرنڈر، سر جھکا دو، سر تسلیم خم. بشار نے وہ کھجور اٹھا کے کھانا شروع کیے. جب مولا نے بھی کھجور کھا لیے، بشار نے بھی 2-3 کھجور کھا لیے. مولا نے کہا اب مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا، کیا دیکھا تم نے؟ کہا مولا کچھ نہیں، بس یہ کہ راستے میں آ رہا تھا تو ایک برقع پوش خاتون تھی، اس کو دیکھا میں نے کہ حکومت کا کارندہ، پولیس والا، شرطی اس کے سر پر کوڑے مار رہا تھا، اور وہ پکار کر کہہ رہی تھی اللہ میری مدد کر، اے اللہ کے رسول میری مدد کر. میں نے کیا کسی کا بگاڑا ہے؟ میں نے لوگوں سے پوچھا ماجرا کیا ہے، کیا ہوا ہے، کیوں کوڑے مار رہے ہیں اس عورت کو؟ عرب میں بہت برا سمجھا جاتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، عرب میں بے انتہا برا سمجھا جاتا ہے کوئی کسی عورت پر ہاتھ اٹھائے. اس کی نسلوں میں یہ بات چلی جاتی ہے، اچھا یہ وہ نسل ہے جس کے دادا نے مثلا کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا تھا، نسلوں میں جو بات جاتی ہے کہ یہ گندی نسل ہے بھائی، اس کے دادا نے ہاتھ اٹھایا تھا عورت. تو عرب لوگ بہت زیادہ برا سمجھتے ہیں. تو اس نے دیکھا، اس کو یہ برا لگا. کہا کیا ماجرا ہے، کیا کیوں مار رہے ہیں اس کو؟ کہا کچھ نہیں، یہ عورت جا رہی تھی گلی میں چلتے ہوئے، اچانک اس کا قدم اس کے عبائے میں، جو عبایا اس نے پہنا ہوا تھا، پھنسا، لڑک کر زمین پر گری. جب زمین پر گری
اور اٹھنے لگی تو اس نے اٹھتے ہوئے کہا لعنت اللہ علی قاتلی کے یا فاطمہ الزہرا، بی بی خدا تیرے قاتلوں پہ لعنت کرے، جن لوگوں نے تجھ پر ظلم کیا، بی بی خدا ان پہ لعنت کرے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، حق چھپائے نہیں چھپے گا۔ وہ سمجھتے تھے، سب پتا تھا ان کو، سب کو پتا ہے کس نے کیا کیا۔ فوراً کوڑا لے کر آ گیا، کیسے تم نے لعنت کی؟ پتا تھا قاتل کون ہے، پتا تھا ظالم کون ہے۔ چھٹے مولا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے جب یہ جملہ سنا، بشار کہتا ہے میں نے دیکھا مولا کے آنسو بہ کر محاسن مبارک تک آ گئے، زارو قطار میرا مولا رو رہا ہے۔ کہا بشار اٹھو اٹھو جلدی اٹھو۔ بشار کو لیا جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے، پہنچے مسجد سہلا جو مقام امام جعفر صادق ہے، وہ اس واقعے کی یادگار ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی جو آپ سب جا کے پڑھتے ہیں۔ اس 2 رکعت نماز کے بعد اگر آپ لوگ یاد جو مغرب عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے، ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اس دعا کا کبھی ٹرانسلیشن پڑھیے گا، اس میں جعفر صادق سلام اللہ علیہ رو رو کر کرے بار الہ میری ایک مشکل ہے تو حل کر دے، بار الہ جعفر صادق کے سینے میں ایک درد ہے اسے دور کر دے، بار الہ میں بہت پریشان ہوں میری پریشانی کو دور کر دے۔ یہ جعفر صادق کی پریشانی کیا ہے، یہ غم کیا ہے، یہ بے چینی کیا ہے، پوچھئے تو ذرا پتہ چلے گا۔ زہرا کی محبت میں ایک عورت نے لعنت بھیجی تھی قاتلوں پر، اس کے لیے جعفر صادق کھڑا ہو گیا ہے۔ دعا کی 2 رکعت نماز پڑھ کے میرے مولا نے، بشار کہتا ہے میں مسجد سہلا سے باہر آیا تو ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ اس عورت کو آزاد کر دیا گیا، جعفر صادق کی دعا قبول ہو گئی۔ مولا نے کہا بشار، ہمیان کہتے ہیں اس پٹے کو، اس جو ہے ازار کو جو پرانے زمانے میں باندھا جاتا تھا کمر پہ، اس میں پیسے وغیرہ رکھے آتے تھے، آج بھی کچھ پرانے علاقوں میں دستور ہے جو بعض ڈاکومنٹریز میں دکھایا جاتا ہے۔ مولا نے ہمیان سے پیسے نکالے، کہا بشار یہ اس عورت کو لے جا کر دو اور کہو کہ جعفر صادق نے تجھے اپنا سلام دیا ہے۔ امام معصوم سلام اللہ علیہ، بشار کہتا میں پیسے لیے میں نے، خدایا مجھے قوت دے میں اس واقعے کو مکمل کر سکوں۔ میں پیسے لے کر مولا کا سلام لے کر بڑا اس عورت کے گھر کی طرف۔ جب عورت کے گھر پہنچا، دق الباب کی، عورت باہر آئی، میں نے کہا تجھے جعفر صادق نے سلام کہا ہے۔ جیسے ہی یہ سنا جعفر صادق نے مجھے سلام کہا ہے، اور رو کر کہتی ہے ارے جعفر صادق نے، میرے مولا نے، میرے آقا نے، میرے والی، میرے سرکار نے، اس نے زمانے کے امام نے مجھے سلام کا تکرار کرتی گئی، روتی گئی یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئی۔ عورتیں آئی، پانی وانی چھڑکا، اس کو اٹھایا، دوبارہ کہتی ہے جعفر صادق نے سلام بھیجا، ہائے میرا مولا، میرا آقا، اس نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ پھر بے ہوش ہو گئی۔ 3 مرتبہ جب اس کو بے ہوشی کے بعد دوبارہ اٹھایا گیا، اس نے کہا سلام تو نہیں دیا، اب کہا کہ بس تو یہ پیسے لے لے، مولا نے تیرے لیے ہدیہ بھجوایا ہے۔ کہتی نہیں میں اس ہدیے کو قبول نہیں کروں گی۔ یہ ہے عشق حسین ابن علی، یہ ہے عشق علی ابن ابی طالب، یہ ہے عشق صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہم اجمعین۔ میں نے جو کیا ان کی محبت میں کیا ہے، مجھے مال دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بشار کہتا ہے میں پیسے لے کر واپس آیا۔ خدا ایسے لوگوں کی وجہ سے زمین و آسمان کو چلاتا ہے، ایسے لوگوں کی وجہ سے۔ پیسے لے کے واپس آیا اور کہا مولا وہ پیسے نہیں لے رہی۔ جیسے ہی مولا نے سنا، کہا بشار دوبارہ جاؤ، اسے دوبارہ میرا سلام پہنچاؤ اور کہو تیرے مولا نے کہا ہے اسے قبول کر لے، اس میں تیرے مولا کی خوشی ہے۔ اللہ اکبر۔ بشار کہتا ہے میں دوبارہ گیا اور میں نے پیسے بھی پہنچائے، دوبارہ سے سلام بھی پہنچایا۔ اس عورت نے کہا بشار مجھے تو صرف زہرا کا مدینے کی گلی میں گرنا یاد آ گیا تھا، اس لیے میں نے کہا تھا لعنت اللہ علی قاتلی کے یا فاطمہ الزہرا۔ ہر شخص، دیکھیے زندگی وابستہ ہے، خدا آپ کے اس گریے کو سلامت رکھے، ہر پل جڑا ہوا ہے۔ کون ہوتا ہے ایسا زمین پہ گر جائے اور اٹھتے ہوئے کہے بی بی تیرا ظلم یاد آ رہا ہے،
बीबी तेरा दर्द याद आ रहा है। जब लोगों को याद है तो ज़हरा के बाबा को याद न होगा? सुनिए, अब रिवायत सुनिए, मैंने बहुत वक्त लिया आपका, रिवायत सुनिए। शब ज़फ़ाफ़ फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैह जब रुखसती हो रही थी, अल्लामा मजलिसी ने लिखा, उम्मे सलमा रिवायत फरमाती हैं कि जब ले जाया जा रहा था ज़हरा को खाना अली की तरफ, अली के घर की तरफ, तो अस्मा बिन्त उमैस एक दो और ख़वातीन ने जनाब ज़हरा को थामा, दुल्हन है अली की, अल्लाह के घर की दुल्हन है, अल्लाह ने खुद अक़द पढ़ाया है। शहजादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ले जाया जा रहा है शान और शौकत के साथ। रसूल आकर मेरे बराबर में बैठ गए तख्त पर, एक शरीर पर। मैं, उम्मे सलमा फरमाए, मैं और रसूल बैठे हुए थे और औरतें जनाब ज़हरा को रसूल के सामने लेकर जा रही थी। ऐसे में जनाब ज़हरा के कदम अबाया से लिपटे, कदमों में अबा लिपटी और ऐसा लगा कि जनाब ज़हरा अभी गिरने वाली हैं जमीन पर। मैंने देखा अल्लाह के रसूल ने अबा उतार के फेंकी, दौड़ कर गए और ज़हरा को थाम लिया। वो अख़ज़ा बिउज़ादतैहा, दोनों बाजू के सामने, ज़हरा बेटा गिर तो नहीं गई, कुछ हो तो नहीं गया? वापस जब लौटे रसूल, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह क्या हुआ, क्या माजरा था? पसीने में शराबुर रसूल, रंगत उड़ी हुई है रसूल की, क्या माजरा है या रसूल अल्लाह, क्या हो गया? कहने लगे उम्मे सलमा अगर मेरी बेटी गिर जाती तो क्या होता? मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह सिर्फ गिरी नहीं थी, जब गिरी थी 40 बंदों ने हमला भी किया था, ताजियाने भी लगे थे, तमाचे भी लगे थे, कोई साथ देने वाला न था, जमीन और आसमान लरज रहे थे। ज़हरा गिरी हुई थी, ज़हरा पड़ी हुई थी, ज़ौजाए अली को मलाए आम में मारा जा रहा था, देख रहे थे तमाशा देखने वाले। यहाँ मदीने में मारा गया और उधर करबला में कभी ज़ैनब को ताज़ियाना लगा, कभी उम्मे कुलसूम को तमाचा लगा और पूरे सफर में ऊंटों से हुसैन के बच्चे गिरते रहे जमीन पर, काफिला न रुका। बस एक छोटी सी रिवायत सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए। रावी कहता है एक मरहला ऐसा आया कि सरे हुसैन नोके नेजा से जमीन पे गिर गया, नेजा जमीन में गड़ गया। शेमर आया ज़ैनुल आबिदीन के पास, इस बदबख्त ने एक मेरे मौला को ताज़ियाना मारा और कहता है बता ज़ैनुल आबिदीन ये काफिला क्यों रुक गया है? रोकर ज़ैनुल आबिदीन ने कहा हुसैन की बेटी सकीना ऊंट से गिर गई है, जब तक बच्ची ना मिलेगी ना हुसैन का सर आगे बढ़ेगा ना काफिला आगे बढ़ेगा। बस ये सुनना था कि ज़ैनब कुबरा ने खुद को ऊंट पे से गिराया। हाय मेरी बच्ची सकीना, पुरखार मैदान में कांटों से भरा हुआ मैदान है, ज़ैनब ने दौड़ना शुरू किया। अचानक ही दूर से देखा कोई बुर्का पोश बीबी, कोई सियाह चादर में बीबी सकीना को गोद में रखे हुए है, बालों से खाक साफ कर रही है। हाय मेरा बच्चा सकीना, मेरी लाडली सकीना, मेरी प्यारी सकीना बालों से खाक को साफ कर रही है, चेहरे पे हाथ को फेर रही है। पुकार कर कहा ज़ैनब ने कौन? आवाज आई ज़ैनब अपनी दुखियारी माँ फातिमा को न पहचाना, हुसैन के बच्चे जहां जहां गिरेंगे फातिमा वहां वहां पहुंच। अस्सलामु अलल हुसैन।